السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل خلق الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله، كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو ان ایام میں تزکیہ نفس پر ہو رہی ہے۔ تزکیہ یعنی بدلنا، چینج کرنا، اپنے نفس کو بدلنا۔ اگر وہ دنیا پرست ہو گیا ہے تو خدا کے راستے پر اسے لے آئے۔ اور یہ ایام جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، بڑے قیمتی ہیں، ان ایام میں ہر مقام پر، ہر جگہ پر ہمیں آل محمد کی سیرت، آل محمد کا کردار، آل محمد کے اقوال، آل محمد کے پیغامات مل رہے ہیں، تو ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہر اچھی چیز، ہر اچھا عمل، ہر اچھی بات ہمارے اندر موجود ہے۔ انسان اپنے نفس کو کئی طرح سے سکون دیتا ہے اور اسی نفس کو کئی طرح سے الجھا دیتا ہے۔ مثلا اگر یہ انسان لباس پسند کرتا ہے اور وہ لباس ایسا ہوتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہو اور وہ لے لیتا ہے، پہن لیتا ہے، تو اس کے نفس کو سکون ملتا ہے۔ اگر وہ مال و دولت کمانا چاہتا ہے، جب وہ حاصل کر لیتا ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے، تو اس کے نفس کو سکون ملتا ہے۔ وہ بہترین گھر بنانا چاہتا ہے، جب وہ گھر بنا لیتا ہے تو اس کے نفس کو سکون ملتا ہے۔ وہ جب کوئی کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کام کرنے کے بعد جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے نفس کو سکون ملتا ہے، لیکن جب تک اس کی تعریف نہیں کی جاتی تب تک وہ تلاش میں رہتا ہے کہ شاید کوئی میرے اس کام کی تعریف کرے، شاید کوئی میرے اس کام کو قبول کرے اور اچھا کہے۔ اور اگر کوئی اس نے اپنے اعتبار سے کام اچھا کیا ہے، کسی نے اچھا نہ کہا، تو اس کے نفس کو سکون نہیں ملتا۔ کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ کر لیتا ہے تو اس کے نفس کو سکون مل جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو، مجھے تیار ہو جاتا ہے، اپنے اعتبار سے لباس پہنتا ہے، خود کو تیار کر کے ایک سکون حاصل کرتا ہے۔ چاہے وہ کسی جنازے میں جا رہا ہو تو ایسے لباس پہنتا ہے اور مختصر سی تیاری کر کے جاتا ہے تو اسے سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔
ہر مقام پر وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون رہے، اطمینان رہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے آج کے دور میں بھی کیا کیا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو سکون مختلف طریقوں سے ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے مجھے سکون ملا ہے اس کو بھی ملے۔ کسی کو گھر حاصل کر کے سکون ملتا ہے، کسی کو دولت حاصل کر کے سکون ملتی ہے، لیکن وہ حاصل سکون ہی، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے کام کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ جو ہم نے کام کیا ہے لوگ اس کی تعریف کریں، توصیف کریں، قبول کریں۔ ایک لباس بنوایا جو پارٹی میں پہن کے گئے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لباس ہم نے پہنا ہے ہمارے دوست احباب قریبی آ کے ہم سے کہیں کہ بہت اچھا لباس پہن کے آئے، کہاں سلوایا، کلر بھی اچھا ہے، ڈیزائن بھی اچھا ہے، سلنے والے کا تو کمال ہے۔ اس کے نفس کو سکون مل رہا ہے، اندر سوچ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے، میری چوائس بہت اچھی ہے، میں نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت۔ اب پھر جب گھر جائے گا یا ایسی جگہ جائے گا لوگوں سے کہے گا کہ بھائی میرا لباس۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انتظار بھی نہیں کرتے کہ لوگ کہیں کہ بھائی آپ کا لباس اچھا، خود ہی کہتے ہیں دیکھو کیسا لگ رہا ہے، میں ٹھیک لگ رہا ہوں، ہاں بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے، کوئی سچی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ آدمی جو تعریف چاہتا ہے اگر کوئی حقیقتاً یہ کہے اور اس کا لباس واقعی اس میں وہ عیب ہو اور سب کے سامنے کہتے بھائی تمہارے لباس میں تو یہ والا عیب ہے، یہاں سے کٹنگ اچھی نہیں ہے، تو اسے برا لگتا ہے، یہ تو حقیقتاً اس میں عیب ہے، وہ بھی جان رہا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ مثلا اس کی جیب ٹیڑھی لگ گئی اور دکھ رہی کہ ٹیڑھی ہے، اور سب نے کہا بھائی بہت اچھا لباس ہے آپ کا، جیب ٹیڑھی ہے کوئی کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اس کو اپنے لباس کی تعریف سن کے سکون حاصل ہو رہا ہے۔ ایک شخص اسی میں سے آیا، اس نے کہا کہ لباس تو وہاں اچھا لیکن جیب ٹیڑھی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو 100 لوگ تعریف کر کے گئے ہیں اور یہ ایک آدمی کہہ رہا تمہاری جیب ٹیڑھی ہے، اس ایک آدمی کی بات کو برا مان رہا ہے، تم نے کیوں کہہ دیا؟ 100 لوگوں نے تو نہیں کہا۔ اس کا مطلب سمجھے، انسان اپنی جھوٹی تعریف سننے کا عادی ہو گیا ہے، اور جب یہ جھوٹی تعریف سن کے عادی ہو جاتا ہے اور کوئی حقیقی چہرہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو اسے برا لگتا ہے۔ جو صفات اس کے اندر نہیں ہوتے وہ بھی بیان کر دیا جاتے، ارے آپ تو کیا خوبصورت دکھ رہے ہیں، آپ کا رنگ تو اللہ نے ایسا بنایا ایسا کسی کو محلے میں نہیں ہے۔ ہر چیز کی تعریف انسان سن ایک بار کبھی نماز میں دیکھ لیا، ہر جگہ کرے بھائی تو نمازی ہیں خوش ہو رہا ہے، چھوٹی تعریف۔ لیکن اگر کوئی روز نماز میں آتا ہے اور اس کو نہیں دیکھتا ہے، نہ آنے والا ایک دن آیا تھا اور نہ آنے والے کو ایک دن دیکھا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھے نمازی ہیں تو ہمیشہ جاتے ہیں، لیکن جو روز آنے والا ہے جب وہ آئینہ دکھاتا ہے بھائی آپ آتے ہی کب ہیں، آپ تو عید میں ملے تھے ہمیں۔ انسان ان جھوٹی تعریفوں کا اپنے نفس کو عادی بنا لیتا ہے، اور جب نفس جھوٹی تعریف کا عادی بن جاتا ہے تو پھر یہ انسان اس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ چاہے گا کہ میں جہاں جاؤں میں ہی رہوں، میرے سامنے کوئی ٹھہرنے نہ پائے، سب میری ہی تعریف کریں۔ اگر کوئی اچھی بات کہہ دی ہے تو تصور کرتا ہے لوگ کہیں کہ بھئی آپ کی بات تو ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن آپ خود دیکھیں کہ اب وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں،
جو لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو خدا سے دعا کرے، خدایا مجھے تکبر سے بچا لے، خدایا مجھے ریاکاری سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے، اگر موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو جھوٹی تسلیوں سے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، نفس باغی ہو جاتا ہے، اور انسان کی ابتدا ہوتی ہے اس کے لباس سے۔ یہ لباس ہی انسان کو متکبر بناتا ہے، یہی لباس انسان کو مومن بناتا ہے۔ جب ہم اس لباس کو پہن کے نکلیں اور لوگوں کے سامنے فخر کریں کہ کتنا قیمتی ہے، دل میں جو آیا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، لوگ جانے، یہ تکبر ہے۔ کس کے سامنے قیمتی ہے یہ؟ جس خدا نے اتنے خزانے بنائے آج تک ختم نہیں ہو رہے۔ اس سے پہلے میں نے جس میں خطبے میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں کب سے سونا زمین سے نکل رہا ہے، زمین سے نکلتا ہے، پیڑ پہ نہیں اٹھتا ہے، کب سے نکل رہا ہے، نکلے چلا جا رہا ہے، کبھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہیرے جواہرات چاندی کتنی نکلی چلی جا رہی ہے، پیٹرول کتنا نکلتا چلا جا رہا ہے، کبھی نہیں ہو رہا۔ یہاں سے کم ہوتا ہے یہاں سے نکلنے لگتا ہے، یہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے نکلنے لگتا ہے۔ جس کے پاس اتنے خزانے ہوں، ہم ایک لباس اس کے سامنے فخر کر رہے ہیں، اور جو بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، بڑی جلدی سڑ جاتا ہے، بڑی جلدی گل جاتا ہے۔ اس معمولی سے لباس کے چکر میں ہم اپنے نفس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ لباس انسان کے سوچ، اس کی فکر کا عکاس ہوتا ہے۔ عکاس یعنی آئینہ ہے، جو سوچ رہا ہے اسی اعتبار سے تو لباس پہنے۔ اسی لباس سے انسان یہ پہچانا جاتا ہے کس کلچر کا ہے، اسی لباس سے پہچان لیا جاتا ہے کس مذہب کا ہے، اسی لباس سے پہچان لیا جاتا ہے کس ملک کا ہے۔ لباس کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ لباس انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجیے ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے، لباس کے کھیل ہے۔ اب اگر کرتا پاجامہ پہنے تو آپ مسلمان ہیں، اگر کرتا پاجامہ نہیں پہنے ہیں تو نہیں معلوم کون ہے۔ لیکن لباس سے جب ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو دوڑائیں گے، ستائیں گے، نام سے بات میں آئے۔ چہرے کی بناوٹ سے تو کوئی نہیں پہچان سکتا، کلر سے تو کوئی نہیں پہچان سکتا، آنکھوں سے تو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے کس مذہب کا ہے۔ انسان نے یہ لباس اپنے لیے چنے، اور ہر مذہب نے لباسوں کا انتخاب کیا ہے۔ علاقائی لباس ہے، گاؤں میں رہنے والے الگ طرح سے لباس پہنتے ہیں، خود ہمارے ملک میں جتنے اسٹیٹ ہیں سب اسٹیٹ کا الگ الگ لباس ہے۔ راجستھان چلے جائیے، بڑی بڑی پگڑیاں، ہماری پگڑی سے بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے امامے ہیں ان کے سروں میں، اتنا چھوٹا کرتا ہے، اتنا بڑا، عجب عجب طرح کے علاقوں میں لباس موجود ہیں۔ اس لباس سے پہچانا جاتا ہے یہ آدمی کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا لباس ہے جو ہر لباس پر بھاری ہے، وہ جس لباس، یہ جو بھی کپڑا پہنے ہوگا اس کا لباس اس کپڑے والے لباس پر بھاری ہوگا۔ وہ ہے لباس تقویٰ، وہ ہے لباس اخلاق۔ اخلاق کا لباس ایسا ہے کہ جتنے بھی مہنگے سستے کپڑے پہن لے اور جہاں بھی چلا جائے، اخلاق کا لباس، کیریکٹر کا لباس، تقوی کا لباس، ایمان کا لباس، سب لباسوں پر بھاری ہے۔ ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو شناخت ہے، وہ کپڑے کے لباس سے نہیں ہے، ہماری شناخت ہے اخلاق کے لباس سے۔ کیونکہ ہمارے پیغمبر نے
سب سے پہلے جس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے وہ اخلاق، اسوہ حسنہ، بہترین اخلاق۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے اخلاق سے بچے بھی متاثر، آپ کے اخلاق سے عورتیں بھی متاثر تھیں، آپ کے اخلاق سے جوان بھی متاثر ہوتے، آپ کے اخلاق سے بزرگ بھی متاثر ہوتے۔ وہ لباس ایسا ہے کہ جو انسان کے نفس کو بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق ہے اور وہ اخلاق قرآن کے مطابق ہے، وہ اخلاق پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہے، وہ اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مطابق ہے، تو پھر اس کا نفس اس پر غالب نہیں آئے گا، اس کا نفس بے قابو نہیں ہوگا، اس کا نفس بے نمازی نہیں ہوگا، اس کا نفس روزے سے گھبرائے گا نہیں، اس کا نفس روزے کی پیاس سے نہیں گھبرائے گا، اس کا نفس روزے کی بھوک سے نہیں گھبرائے گا، اس کا نفس حج کے خرچ سے نہیں گھبرائے گا۔ کب؟ جب یہ قرآن کے مطابق ہو، جب یہ پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہو، جب یہ آل محمد کے مطابق ہو، تو یہ نفس کہیں گھبرائے گا۔ اور اگر چھوڑ پکڑے، یہاں سن لیا کچھ، اس کے برعکس کچھ اور وہاں دوسرا پارٹ سن لیا، بیچ کی لائن غائب ہو گئی، سمجھ ہی نہیں پایا حقیقتاً میں کیا تھا۔ کبھی قرآن سننے بیٹھا تو قرآن سمجھے ہی نہیں، کبھی پیغمبر کو سننے بیٹھا تو پیغمبر کو سمجھے ہی نہیں، کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا۔ ایسا شخص اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، اور جب وہ نفس پر قابو نہیں پا سکتا ہے، دیکھیے خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے ڈیوائس ہیں، پنکھے ہیں، موبائل ہیں، مائک ہیں، ان میں بہت چھوٹے چھوٹے پارٹ بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بہت چھوٹا سا پارٹ خراب ہو جائے، ہم توجہ نہ دیں تو وہ بڑے پارٹ کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لوز کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، ایک بار تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا ہے، چھوڑ پکڑ کرتا ہے، جو ڈھیلا ہو گیا ہے آپ اسے ہلا ڈلا کے چلاتے رہیں گے، ایک دن کیا ہوگا، پورا خراب ہو جائے گا، روڑ جائے گا، پھک جائے گا۔ کیوں ہو گیا؟ تھوڑی سی خرابی تھی، ہم نے اسے فوراً ٹھیک نہیں کیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جائے، اسے ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوز کانٹیکٹ تھا، ہلا ڈلا کے چلا رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی جمعہ پڑھ لیں، دل نہیں چاہ رہا تھا، بات تھک گئے مجلس میں پھر بھی چلے جاتے ہیں، یہ ہلا ڈلا کے چلانا۔ یہ سب کرتے کرتے رمضان آ گیا، اب دل کانپ رہا ہے، بھوکے کیسے رہیں گے، دل لرز رہا ہے، پیاسے کیسے کاٹیں گے، 12 گھنٹے، ارے اب کی تو میرے خیال سے 14 گھنٹے کا تھا، ڈر رہا ہے کیسے کریں گے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے، مسائل پوچھ رہا ہے، یہ چھوٹ جائے، اگر پیاس زیادہ لگنے لگے، اگر سفر پہ چلا جائے، اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، تمام اگر ڈھونڈ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا نفس اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے نبی سے، اپنے رہنما سے کانٹیکٹ میں نہیں تھا، اس لیے اسے خوف پیدا ہو رہا ہے، بھوک کا۔ اور جو مستقل قرآن کے کانٹیکٹ میں ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، جو مستقل پیغمبر کے کانٹیکٹ میں ہے، پیغمبر کو سمجھ رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ رمضان جلدی آ جائے اور میں ایک بہترین عبادت کروں۔ انسان کا نفس اسے کہیں نہ کہیں بوسیدہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب بہت ساری چیزیں، بہت سارے قاعدے قانون وضع کرتے ہیں،
اور وہ معین کرتے ہیں کہ مثلا اپنے دین کے لیے 1 دن دینا ہے، ہفتے میں 1 دن یا ہفتے میں 2 دن، روز. بڑی توجہ. لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے دین کے لیے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم یہاں اس لیے جا رہے ہیں، دین کے لیے جا رہے ہیں، ہفتے میں 1 دن دین کے لیے رکھا ہے. وہ لوگ جن کے دین مردہ ہیں وہ دین کے لیے کرتے ہیں، اور جو دین الہی ہے، نظام الہی ہے، وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے. کیونکہ یہ زندہ ہے، وہ مردہ خدا ہے، یہ زندہ خدا ہے. تو زندہ اور مردہ میں فرق ہے. لوگ مردہ کے لیے کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ یہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر وقت تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، تمہاری سننے کے لیے تیار ہے. تو پھر جب روز سننے والا موجود ہے تو پھر ہم کبھی کبھی کیوں سنیں؟ اب اس خدا تک لے کے کون جائے گا؟ ہمارا نفس، ہماری سوچ. یہ نفس ہمیں لے کے جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک اس نفس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. قرآن مجید میں آپ سورہ جمعہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ہے تزکیہ نفس کے لیے، کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے. پہلا حصہ ہے نفس کو پاکیزہ کرنا. یہ نفس تیار تو ہو، اس نفس کو ہم آمادہ تو کریں. مثلا ایک بچے کو پہلے تیار تو کریں کہ اسکول جائے گا، اس کو یونیفارم پہنائے، تو اس کو کتابیں تو لا کے دیں، اس کا بیگ تو تیار کریں، اس کی باٹل پانی کی تو تیار کریں، اس کا ٹفن تو تیار کریں. ہاں بیٹا اب اسکول چلو. کچھ تیار نہیں ہے تو آپ کہیں گے اسکول چلو، تو کیسے جاؤں گا اسکول؟ ابھی تو اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں ہوا ہے. تو اسے ایک مرتبہ اسکول بھیجنے کے لیے آپ کو کتنے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. اس کی ایج کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اچھے اسکول کا انتظار کرنا ہوتا ہے، ایڈمیشن کے ٹائم کا انتظار کرنا ہوتا ہے، فارم بٹنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، پیسے جمع کرنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، انٹرویو لینے کا انتظار کرنا ہوتا ہے. کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ اسکول پہنچ پاتا ہے. ابھی پہنچنا کب ہے؟ جب وہ ٹائم سے اسے تیار کیا جائے. کون تیار کرے گا؟ بچہ آپ کا ہے، تیار کون کرے گا؟ پڑوسی، محلے والے، گاؤں والے؟ نہیں، ہمارا بچہ ہے تو ہم تیار کریں گے. جب بچہ ہمارا ہے اسے 1 دن اسکول اس لیے ہم لے جا رہے ہیں تاکہ روز اسکول جائے. تو تیار کتنے دن کرنا ہے؟ 1 دن کی روز. تو 1 دن تیار کر کے بھیج دیجیے، کافی ہے؟ نہیں بھائی، اسے روز 25 سال تک تیار ہونا ہے. 25 سال تک روز تیار ہو کے جانا ہے، روز کتابیں لے کے جانا ہے، روز بیگ لے کے جانا ہے. 1 دن کے لیے نہیں. گریجویشن کی تک کی بات کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی اور اس سے آگے کی بات ابھی تو بہت دور ہے. 25 سے 26 سال تک اسے تیار روز ہونا ہے. جب یہ روز تیار ہوگا اور روز اس جگہ پر جائے گا جہاں سکھایا جاتا ہے، روز اس جگہ پر جائے گا جہاں اس کی جہالت ہر روز کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. جہالت نہیں بھی تھی لیکن اسے کچھ دیا جا رہا ہے، اسے علم مل رہا ہے. جب یہ روز تیار ہو کے جاتا ہے تو پھر یہ کامیابی جب اس کے ہاتھ آتی ہے، جب اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، اکیلا خوش نہیں ہوتا ہے، پورا گھر خوش ہوتا ہے. پورا گھر ہی نہیں، پورا خاندان خوش ہوتا ہے. پورا خاندان ہی نہیں، پورا گاؤں خوش ہوتا ہے، محلہ خوش ہوتا ہے، شہر خوش ہوتا ہے. اس کے استقبال کے لیے نہ جانے کتنے پروگرام ہو جاتے ہیں، لوگ کتنے ہاتھ پھول پہنا دیتے ہیں، کتنے گلدستے دے دیتے ہیں. لیکن مجھ سے پوچھیے برسات میں کیسے دوڑا ہے، مجھ سے پوچھیے گرمی میں کیسے بھاگتا ہوگا گیا، دھوپ میں کیا ہوا اس کے ساتھ، پوچھا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا. بیٹا تمہارا اسکول 4 کلومیٹر دور تھا،
اور تمہیں بس نہیں مل پائی، پیدل کیسے آئے ہوگے دھوپ میں، کتنی محنت لگی، ایک ایک پیراگراف یاد کرنے کے لیے پوری پوری رات تم بیٹھے رہے، کسی نے پوچھا؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے، بس سب لوگ اس کی کامیابی پر جشن مناتے ہیں۔ اس کا اکیلے کا کمال ہے؟ ابتدائی مرحلے میں اس کے والدین، اس کے سرپرست کا کمال ہے کہ اسے تیار کر کے وہاں تک لے جائیں۔ جب وہاں تک لے جانا ان کی ڈیوٹی ہے، وہاں سمجھنا اس کی ڈیوٹی ہے، اور وہاں جو موجود ہے سمجھانا اس کی ڈیوٹی ہے۔ ہر آدمی مسلسل لگا ہے، مستقل لگا ہے۔ تو پھر اس دنیا کا مختصر سا علم حاصل کرنے کے لیے مستقل آپ کو لگنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا، پیسے دینا پڑیں گے، جانا پڑے گا۔ تو کیا دین ایک ہی دن جا کے حاصل ہو جائے گا؟ جبکہ اسکول جانے میں اس کا کوئی دشمن نہیں ہے کہ بیگ چھین کے بھاگ جائے گا۔ اسکول جانے میں اس کا کوئی دشمن نہیں کہ اس کی کتابیں پھاڑ دے گا۔ اسکول جانے میں اس کا کوئی دشمن نہیں جو اسے راستے میں کڈنیپ کر لے گا۔ اسکول جانے میں سے کوئی دشواری نہیں ہے کہ اسکول سے ٹیچر مار کے بھگا دے گا، کوئی دشواری نہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اتنی محنت ہے، لیکن جہاں پر ہر قدم پہ رکاوٹ ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تم نے نماز پڑھی چھین کے بھاگ جائے گا۔ تم نے روزہ رکھا، تمہارے روزے کو خراب کر دے گا۔ تم نے خیرات کے لیے پیسے نکالے، تمہارے دل میں تکبر ڈال دے گا۔ اب وقت پڑا ہے، تو ایسے ماحول میں اسے کرنا کیا ہے؟ کیا ہر وقت اسے الرٹ نہیں رہنا اپنے نفس کے متعلق؟ جس طرح وہ اپنی اولاد کے علم حاصل کرنے کے متعلق الرٹ تھا، اور اس نے اسے اپنی کوششوں سے، بچے کی محنت سے، ٹیچر کی محنت سے مقام بلند تک پہنچا دیا۔ تو اس نفس کے ساتھ بھی اگر کیا جائے، جس کا ٹیچر پیغمبر ہو، جس کا ٹیچر قرآن مجید ہو، جس کا ٹیچر ائمہ معصومین ہو، جس کا ٹیچر امام علی علیہ السلام ہو، جس کے ٹیچر امام حسن علیہ السلام ہو، جس کے ٹیچر امام حسین علیہ السلام ہو، تو پھر اس نفس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ 26 سال میں، 25 سال میں وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچ کے خوش ہوتا ہے، اور ہم 50 سال کے ہو جاتے ہیں، اپنے ٹیچر کا نام ہی یاد نہیں ہوتا ہے، ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ہمارا اور نبی کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ تو ایام ازاں ہیں۔ جہاں پر آپ جائیے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، جہاں جائیے مولا علی کا تذکرہ، جہاں جائیے قرآن مجید کا تذکرہ، جہاں جائیے وحدانیت الہی کا تذکرہ، جہاں جائیے عدل الہی کا تذکرہ، جہاں جائیے قیامت کا تذکرہ، جہاں جائیے نبوت کا تذکرہ، ہر مقام پر، ہر جگہ پر کہیں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، کہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا، کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اسلام پر چلنے والوں نے ان کو قتل کیا، کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اسلام بچانے والوں پر شہید ہو گئے، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ جب ہر طرح سے ذکر یہ ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہونا کیسی چاہیے؟ اس نفس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا نفس باغی ہو سکتا؟ جب ہر طرف سے، ہر مقام پر ہمارے نفس کو گھیر کے لایا جا رہا ہے، کہاں تک؟ کربلا تک۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں چلو۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں چلو۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، پیغمبر اکرم جناب سیدہ، آپ ان کے اقوال دیکھ لیجئے، سب نے امام حسین تک پہنچایا ان کو۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد کے امام سب نے ہمیں واپس امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سب کیوں امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام
جہاں پر موجود ہیں وہاں ہر چیز موجود ہے، ہر رشتہ موجود ہے۔ آپ کو دوستی دیکھنا ہے، دوستی کرنا ہے تو کربلا میں ایسے دوست موجود ہیں۔ آپ کو رشتوں کی نزاکت کو دیکھنا ہے تو ہر رشتہ وہاں پر موجود ہے، ہر رشتہ موجود ہے۔ آج کے رشتے تو ہمارے پاس رشتے ہی نہیں رہے، ہمارے پاس تو پاکیزہ خاندان رہے نہیں، ہمارے پاس مضبوط قبیلے تو رہے نہیں، ہمارے پاس نظام اسلامی پر چلنے والے افراد تو رہے نہیں، کیونکہ ہم انفرادی زندگی جینا چاہتے ہیں، تنہا، اکیلے۔ اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر میرے پاس یعنی خدا کے سامنے عبادت کرنے آئے، صرف نماز پڑھنے آئے ہو، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سب کی نہیں ہوئی نا، ایک کی ہوگی وہ میں نے قبول کر لیا، سب کی ہوگی۔ ہر ایک کو دیکھے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کے آ رہا ہے، کیوں لے کے آ رہا ہے امام کے پاس؟ تاکہ ہم اپنے نفس کو ایسا قابو کریں، ہم اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کریں کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے لیے کہا ہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ اب تم کو اپنے نفس پر اتنا قابو ہونا چاہیے، جب ظہور امام کا ہو تو تمہارا امام بھی یہ کہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں وہ جیسے کربلا میں میرے جد کو ملے۔ تو کیا اس کے لیے ہمیں تیار نہیں ہونا؟ کیا اس کے لیے ہمیں آمادہ نہیں ہونا؟ کیا امام کے ظہور کے منتظر نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، صرف پکار رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے، اگر ہم اپنے نفس کو حسین کے پاس لا کے کھڑا نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظہور امام کے منتظر نہیں ہیں، ہم صرف آوازیں لگا رہے ہیں۔ جس دن ایسے افراد جمع ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ میرا نفس حسین کے لیے، میرا بیٹا حسین کے لیے، میری اولاد حسین کے لیے، میرا گھر حسین کے لیے، ظہور امام جلدی ہوگا۔ لیکن جب تک ہم یہ تصور کریں کہ بھائی یہ دنیا تو لے لیں، جو چھوٹا جا رہا وہ بھی تو لے لیں، اس وقت تک ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے، ہم اپنے نفس کو حوالے کر دیں۔ ہم سنتے چلے آئے ہیں، پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے اپنا نفس خدا کے حوالے کر دیا۔ جب امام نے اپنا نفس خدا کے حوالے کر دیا تو خدا نے کیا دیا؟ کہا جو تم کہو گے وہ میں پورا کر دوں گا۔ موت و حیات کا مالک صرف خدا ہے، لیکن جب اس نے نفس لے لیا اور یہ وعدہ کر لیا جو تم کہو گے میں پورا کر دوں گا، کہا مر جائے تو مر گیا، زندہ ہو جائے پھر زندہ ہو گیا۔ تو پھر ہم اسی کے تو پیروکار ہیں، ہم اپنا نفس علی کے حوالے کر دیں، ہم اپنا نفس امام حسن کے حوالے کر دیں، ہم اپنا نفس حسین کے حوالے کر دیں، تاکہ وہ یہ کہیں کہ تم جو کہو گے میں مان لوں گا۔ اور جس نے اپنا نفس حوالے کیا، اگر روڈ پر بیٹھا اور انگلی کے اشارے سے گھر بنا دے اور کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، کہے جنت میں گھر بنا رہا ہوں، چونکہ اپنا نفس اپنے امام کے حوالے کر چکا ہے تو خدا اس جگہ کو جنت بنا دے۔ بیچ رہا ہوں تو بک جائے، بیچ بھی۔ لہذا ہم اپنے نفس قابو میں اور اسے قرآن اور اہل بیت کے راستے پر چلانے کے لیے آمادہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين وحادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ پولیٹکس سیاست جو گرگٹ کی طرح ہر روز رنگ بدلتی ہے اور وہ ہر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے. جو بڑے کام ہیں جس سے معاشرے کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس پر لوگ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. جہالت کا پیراگراف اونچا ہو جائے اس لیے تعلیم کو مہنگا اور مشکل بنایا جائے. آپ غور کیجیے، جتنی ہی تعلیم مشکل اور مہنگی ہوگی نچلا طبقہ تعلیم سے دور ہوتا چلا جائے گا. کبھی کتابیں پڑھنا مشکل نہیں ہوتا ہے، کتابیں رٹنا مشکل نہیں ہوتا ہے. چاہے جیسا تعلیمی نظام بنا لیا جائے، بچے اسے چونکہ وہ بلینک پیپر ہیں، سادہ کاغذ ہیں، جو لکھا جائے گا فٹافٹ لکھ ڈالتے ہیں. مشکل اس کا حاصل کرنا بنایا جائے. اب اسکول نہیں رہے، ہوٹل سے بھی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں.
وجہ یہ ہے کہ جتنی جہالت زیادہ ہوگی ان پر حکومت کرنا اتنا ہی آسان ہوگا. جتنی جہالت زیادہ ہوگی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا ہی اپنا سرمایہ سنبھالنا مشکل ہوگا. آج کے دور میں کیونکہ ہم جس دور میں اس دور کی بات کریں، اگر انسان کم پڑھا لکھا ہے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہے. کیا میسج آیا اسے نہیں پتا، کون پیسے اڑا لے گیا اسے نہیں پتا. جب بینک جاتا بولتا ہے تو زیرو ہے، پیسہ ہی نہیں ہے. نہ جانے کتنے کیس ہوئے ہیں. ابھی آپ نے بیچ میں دیکھا لوگوں کو میسج آ رہے تھے الیکٹرسٹی بل کے، آپ کا بل باقی ہے، آپ اس نمبر پر فون کریے. مجھے بھی آیا، اس نمبر پر فون کریے. اور میں نے فون لگایا. جب فون لگایا تو اس نے بنگالی میں بات کی تو میں نے فوراً کاٹ دیا اور یہ سمجھ گیا کہ کوئی فراڈ ہے. وہی چیز نیوز میں دوسرے دن سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ فون کریے، آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا، آپ کو صرف اپنا بل اپڈیٹ کرنا ہے. یہ والا ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، 11 روپے آپ کے صرف لگیں. 11 روپے کیا ہوتے ہیں؟ بیچارہ آپ جو پڑھا لکھا نہیں ہے ڈاؤن لوڈ کرتا جائے گا، آپ کا موبائل اس کے حوالے ہو جائے گا، پاسورڈ سمیت سارا پیسہ گل. لوگوں کی سیاست. اب جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ سرمایہ پر. ضائع کیا ہو رہا ہے؟ سرمایہ. چونکہ ایک بار اگر کسی سے پیسہ چھین لیا اور وہ اپنے ایک بیٹے کو نہیں پڑھا پایا، ایک بیٹی کو نہیں پڑھا پایا، تو اگلی اس کی نسل 7 پشتیں نہیں پڑھا پائے گی. اتنا مہنگا اور ہو جائے گا. آپ خود دیکھ لیں اس زمانے کی بات کو. لہذا آپ اس سیاست کو سمجھیں. جو جوان ہیں جن کی شادیاں ہونا ہے وہ ابھی سے پلان کریں. نا امید نہ ہو کہ اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا، تو کسی یتیم کے اوپر پیسے خرچہ کر دینا، کسی بے سہارا پر خرچہ کر دینا، اسے پڑھا لکھا بنا دینا، اسے گود لے لینا. لیکن ابھی سے آپ پلان کریں. جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ابھی سے پلان کریں کہ ان کو کیا بنانا اور کتنا سرمایہ لگے گا. کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، میں ان کو صرف دین کا دشمن نہیں کہہ رہا ہوں، انسانیت کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا پر حکومت اپنی باقی رکھیں. لہذا وہ سرمایہ دارانہ نظام جسے برطانیہ نے اور یہودیوں نے مل کے شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے. اس سرمایہ دارانہ نظام میں یہی ہے. پیسے والے چند لوگ ہوں گے، کیونکہ چند لوگوں کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے آسان ہے. اگر سب پیسے والے ہو جائیں گے تو سب کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. سب طاقتور ہو جائیں گے تو سب کو طاقتور کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اس لیے سرمایہ دارانہ نظام میں جب سرمایہ ایک جگہ ہو جائے گا تو ایک جگہ سے دنیا چلانا آسان ہے. اور انہوں نے ابھی کورونا میں چیک کیا کہ ہم کہاں تک پہنچے، اور انہوں نے اپنے چیک کرنے میں یہ ثابت کر دیا کہ حکومت ہماری آگے بڑھ رہی ہے. ہماری حکومت کے پر زیادہ بڑے ہو گئے. ہر ملک پر قبضہ کیا انہوں نے، تو دھیرے دھیرے بعد میں الگ الگ لوگ بھاگے، لیکن انہوں نے ایک بار کی پوری دنیا پر قبضہ کر لیا. کون لوگ ہیں؟ وہ سرمایہ دار لوگ ہیں. لہذا ہم اب لڑے کیسے؟ اس کے لیے اسلام نے بہت پہلے سے نظام بنایا. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دو تاکہ معاشرہ بہتر ہو سکے. سال بھر تم نے خرچہ کر لیا، سال کے آخر میں حساب کرو، خمس نکالو تاکہ معاشرہ، سوسائٹی مضبوط ہو سکے. تمہاری نماز اسی وقت قبول ہوگی جب ساتھ میں زکات بھی دو گے. نماز قائم کرو، زکات دو، نماز قائم کرو، زکات دو. نماز پڑھو،
نماز سے جڑی ہوئی چیز تمہاری سوسائٹی ہے، تمہارا معاشرہ ہے، اس کی فلاح کے لیے کام شروع کرو۔ ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں نماز پڑھو، دعا مانگو، گھر چلو۔ نہیں، نماز پڑھو، دعا مانگو، گھر نہیں چلو۔ دیکھو اور کرو، معاشرہ کہاں پر ہے، سوسائٹی کہاں پر ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی خطبے میں عرض کیا تھا، ہر ایک کو ایک اچھی بہو اور اچھا داماد چاہیے نا۔ کہاں سے لائیں گے؟ کس سوسائٹی سے پکڑ کے لائیں گے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جب ہم نے اپنی سوسائٹی کو بے لگام چھوڑ دیا تو ہمارے بیٹے خود لے کے چلے آ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں خود لے کے چلی آ رہی ہیں۔ ان سے یہ مطلب نہیں ہے کس مذہب کا ہے، کس دین کا ہے، کس خدا کو مانتا ہے، نہیں مانتا، کچھ مطلب نہیں ہے۔ اپنے نفس کی، مجھے یہ اچھا لگا میں نے کر لیا، مجھے اچھی لگی میں نے کر لیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب سوسائٹی پر نظر رکھنے والا کوئی نہ، سوسائٹی کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ نے سب کو ذمہ داری برابر کی دی ہے، اور وہ بھی کن لوگوں سے کہا ہے؟ بے نمازیوں سے نہیں کہا ہے، آوارہ لوگوں سے نہیں کہا ہے، متقین سے کہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو آ کے۔ جب تم نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز سے جڑی ہوئی چیز آتو الزکوٰۃ ہے۔ کتنا نکالے زکوٰۃ؟ بہت سارے جو میری ایج کے ہوں گے 50 سال پہلے 1 روپیہ لوگ نکالتے تھے، 50 پیسے 1 روپیہ صدقہ نکالتے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا۔ آج کتنا نکالتے؟ 1 روپیہ۔ ہم کہاں پر ہیں؟ اسی 1 روپے پر تو بہت زیادہ نکالا، 5 روپے نکالے، میں 5 روپے روز نکالتا ہوں۔ زمانے کے حساب سے تمہاری کمائی پہلے کیا تھی؟ 60 روپے لوگ تنخواہ پاتے تھے تب 1 روپیہ نکالتے تھے، آج وہ 60,000 پا رہا ہے تو بھی 1 روپیہ نکالنا ہے۔ اس کے دین میں گروتھ نہیں ہوئی، دنیا میں گروتھ ہو گئی۔ اس کا دین نہیں بڑھا، دنیا بڑھ گئی۔ جب دنیا بڑھ گئی، دین نہیں بڑھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ 60,000 کمانے والا پیسے جو جمع ہوا، بیٹا بڑے باپ کی اولاد کہلایا، جاہل رہ گیا، گاڑیاں لے لے کے توڑتا رہا، آوارگی آ گئی۔ جتنی جہالت بڑھتی گئی، دولت خرچ ہوتی گئی، بڑھاپے میں اسی لیے جس کے لیے ہم نے جمع کیا تھا ہمیں تو باہر پھینک دیا، پیسہ لے لیا ہم سے۔ صدقہ بھی نکالے تو زمانے کے حساب سے کم ایک خوراک کھانا تو نکالے، ایک ٹائم۔ اور میں تو کہوں گا بمبئی میں جو رہ رہے ہیں، کم سے کم بمبئی کی ایک نارمل ہوٹل کی ایک چائے کا پیسہ تو نکالے۔ میرے خیال ہے نارمل ہوٹل پر کم سے کم جو چائے ہے وہ 10 روپے کی۔ ہم کہاں پر ہیں؟ انسانیت کے دشمن بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، خرگوش کی طرح۔ ہمارے پاس تو کچھوا بھی نہیں رہا جب اس کی چال چل سکے۔ لہذا ہم کوشش کریں، سیاست سے لڑنے کے لیے سیاست داں ہی چاہیے، ڈنڈے کی لڑائی میں ڈنڈا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس تلوار ہے تو آپ جلدی جیت جائیں گے، سامنے والے کے پاس ڈنڈا ہے، آپ کے پاس تلوار ہے، آپ جیت گئے، آپ کی تلوار اس کے ڈنڈے کو کاٹ دے۔ آپ کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس بندوق ہے، آپ ہار گئے، وہ گولی مار دے۔ یا تو آپ کے پاس اس سے بہتر ہو، کم سے کم ویسا تو ہو۔ اگر اس کے پاس ڈنڈا ہے تو اس سے مضبوط ڈنڈا تو کم سے کم ہو، اس کے پاس تلوار ہے تو کم سے کم تلوار تو ہو۔ ہم کوشش نہیں کرتے، ہمارے پاس اس کے پاس علم ہے، ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو برانڈیڈ کپڑے پہناتے ہیں، مہنگے مہنگے، ایک ہی لانا ہے نا، چھوٹا سا لانا ہے، 1000 روپے کا لے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کا برانڈ ختم ہوتا چلا ہے۔ برانڈ کپڑوں سے نہیں بنتا، برانڈ گاڑیوں سے نہیں بنتا۔ آج کے دور میں اگر آپ تمہیں بہترین برانڈ بنانا ہے تو جتنا اچھا علم ہوگا، ایجوکیشن ہوگا، اتنا اچھا وہ برانڈ ہوگا۔
ورنہ ہم دنیا کے گلیوں میں دھکے کھاتے رہیں گے، مزدوری کرتے رہیں گے، ملکوں میں دھکے کھاتے رہیں گے، مزدوری کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو برانڈڈ نہیں بنائیں گے، یعنی ایجوکیشنل کریم کو مضبوط نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ شراب باہر ملک جانے والوں میں مسلمانوں کی تو ہے۔ کیوں بیچارے جا رہے ہیں؟ مجبور ہیں، کیا کریں، خرچہ زیادہ ہے، آمدنی ہے ہی نہیں، وہیں جا کے مزدوری کرتے ہیں۔ میں خود گیا ہوں کئی جگہ پر، میں نے دیکھا ہے بیچارے ڈبل ٹائم کرتے ہیں۔ گاڑی دھونا پڑ گئی، گاڑی دھو لیا، 10 درہم وہاں سے مل گئے، گاڑی صاف کرنا پڑ گئی، کر دیا، 10 درہم وہاں سے مل گئے۔ لیکن جن کو یہاں چھوڑ کے گئے ہیں تو سمجھنا ہوگا پیڑوں کا پیسہ لگا ہے، یہ پیڑ لگا جو پیڑ ہلاتے ہیں پیسہ آ جاتا ہے۔ اس سے پوچھے جا کے، کوئی کہ ٹائم بھوکا رہتا ہے پیسے بچانے کے لیے، پیدل چلتا ہے پیسے بچانے کے لیے، کیوں؟ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو 30-40 ہزار میں نہیں جاتا، 30-40 لاکھ میں جاتا۔ تو کم سے کم اپنی نسل کو پاکیزہ بھی بنائے اور اسے صاحب علم بنانے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں۔ کھیت بیچنا پڑے آپ بیچیے، لیکن اسے علم دیجیے۔ کھیت اسی کے لیے نا، زیور بیچنا پڑے تو بیچیں، لیکن اسے صاحب علم بنائیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ہر سکے پہ دونوں طرف پرنٹنگ ہوتی ہے، صرف دنیا میں نہ ڈھکیل دیجیے گا، اس دنیا کے ساتھ اسے دین بھی دیجیے گا۔ جب ہمارے بچے کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہوگی تو ہر گھر میں ایک سلمان ہوگا، ہر گھر میں ایک ابوذر ہوگا، ہر گھر میں ایک حبیب ہوگا، ہر گھر میں جناب قاسم کے چاہنے والے 13 سال کے بچے ہوں گے۔ ہم کوشش کریں، موجودہ سیاست کو سمجھیں۔ گدھے پر کتابیں رکھنے سے وہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا، قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں۔ توریت کے ماننے والوں کو کہا ہے کیا تم ایسے ہو گئے ہو جیسے گدھے پر کتابیں رکھ دی گئی؟ ہم ایسے نہ بنیں۔ ہمارے پاس تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ہے، قرآن ہر کتاب سے افضل ہے، علی کے پاس ہر علم ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں، اگر نہیں کر رہے تو آج سے شروع کر دیں۔ صرف اپنا بچہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے ہم سے جو ہوتا ہے ہم تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کوشش کریں، تاکہ دنیا کے سیاستداں انہیں بازار میں، چوراہے پر، ہوٹل میں کھڑا ہو کے بیچ نہ دیں۔ جب یہ پڑھے لکھے ہوں گے تو اچھی سیاست کریں، جب یہ جاہل ہوں گے تو سیاستداں کا مہرہ بنے، مرڈر کر دو، کرائے 100 روپے۔ لہذا کوشش کریں۔ ہر زمانے کا ہتھیار الگ رہا ہے، اس زمانے میں سب سے بڑا ہتھیار علم ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے پوری دنیا چلا سکتے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔ پروردگار اہل بیت طاہر علیہ السلام کا واسطہ، محبان آل محمد، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں، خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرمائے۔ پروردگار اہل بیت طاہر علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا اہل بیت طاہر علیہ السلام کا واسطہ علماء کرام، مراج کرام، مومنین کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرمائے۔ یہاں جو تیری بارگاہ میں پھیلیں کو کسی کو محتاج قرار نہ فرمائے۔ جو روزی کے لیے پریشان ہو ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرمائے۔ جن کو تو نے روزیاں عطا کی ان کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرمائے۔ دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہم زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔